بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے کہ جب ٹیلی فون نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کیسے رکھتے تھے؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ بچے یقیناً کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑیں گے اور کچھ جوابات آ بھی سکتے ہیں۔ آپ خود بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ پیغامات بھیجتے تھے، یعنی پیغام بر کے ذریعے، قاصد کے ذریعے، بلکہ اس موضوع کے ساتھ بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے آپ کبوتر کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ ہے تو یہ ایک فوکسی داستان کہ کبوتر کے ذریعے لوگ پیغامات ایک دوسرے کو بھیجتے تھے، یا وہ سگنلز استعمال کرتے تھے آوازوں سے۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ کہیں دور کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو لوگ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک شخص دوسرے کو بات سناتا تھا، دوسرا تیسرے کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا اور ایک طویل فاصلے پر بھی ایک پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کون سی ایجاد نے زندگی کو پوری طرح بدل دیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ایجاد ہے تو کمپیوٹر، لیکن آپ چونکہ اس سے پہلے پوچھ چکے ہیں سوال رابطے سے متعلق، تو آپ اس کے ساتھ اس کا ربط بھی پیدا کریں گے کہ اب پیغامات بھی کمپیوٹر کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور رابطہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا شاندار ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں؟ یہ سادہ سا سوال ہے، بچے اس کا جواب دے دیں گے۔ پھر ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کس کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ یہ چونکہ بہت معنی خیز سوال ہے، آپ بچوں کو وقت دیں گے تھوڑا سا کہ وہ اس کے جواب میں مختلف باتوں کا ذکر کریں کہ وہ کس کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آپ ان کی مدد کے لیے ایک مختصر سا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ زیادہ تر 2 کام ہیں، یعنی 2 نہیں 3 کام سمجھ لیں۔ ایک تو رابطہ ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، دوسرا معلومات حاصل کرتے ہیں ہم، اور تیسرا یہ تفریح کے کام بھی آتا ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔